جنت ایک ایسی پاکیزہ اور خوبصورت جگہ ہے جس کا نام سنتے ہی ہر انسان کے دل میں خوشی اور حیرت کی لہر دوڑ جاتی ہے اور ذہن میں بے شمار سوالات پیدا ہونے لگتے ہیں کہ جنت کہاں ہے، کیسی ہوگی، وہاں انسان کی خواہشات کیسے پوری ہوں گی، مردوں کو حوریں اور عورتوں کو کیا نعمتیں ملیں گی، وہاں کا نظام زندگی کیسا ہوگا، پاکیزہ تعلق کی لذت کیسی ہوگی، اور کیا وہاں اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہمیں جنت کے بارے میں کچھ بتائیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی زمین بالکل سفید ہے اور اس کی مٹی زعفران کی بنائی گئی ہے، اس کی عمارت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں اور ان اینٹوں کو جوڑنے کے لیے مشک کا گارا اور موتیوں کی کنکڑیاں لگائی گئی ہیں۔ احادیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے عام یا کم درجے کے جنتی کو بھی اس کی شان کے مطابق 80,000 خدمتگار اور بہتر یعنی 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی زیادہ خوبصورت اور نورانی ہے کہ اگر وہ آسمان سے زمین کی طرف ایک نظر دیکھ لے تو پوری دنیا اس کے نور سے روشن ہو جائے اور ہر طرف ایسی دلکش خوشبو پھیل جائے جس سے زمین مہک اٹھے، یہاں تک کہ اس کے سر کا دوپٹہ بھی اس پوری دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب کوئی جنتی شخص اپنی حور کے قریب جائے گا اور وہ حور محبت سے اس کا استقبال کرے گی تو وہ جنتی انتہائی پیار اور لطافت کے ساتھ اسے چھو سکے گا، اور اگر حور کا صرف ایک بال بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو مشرق سے لے کر مغرب تک ہر طرف صرف نور ہی نور پھیل جائے گا۔ انسان جب جنت میں اپنے عالیشان بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک دم سے ایک چمکتا ہوا نور ظاہر ہوگا، وہ اوپر دیکھے گا تو وہاں ایک حور موجود ہوگی جو اس سے کہے گی کہ اے اللہ کے بندے، کیا آپ کے پاس ہمارے لیے کچھ وقت نہیں ہے؟ وہ شخص سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جن کا وعدہ اللہ نے آپ سے فرمایا تھا۔ ابھی وہ اس حور سے باتیں کر ہی رہا ہوگا کہ ایک اور حور آ کر کہے گی کہ اے اللہ کے پیارے، کیا آپ کے پاس ہمارے لیے کچھ وقت ہے؟ اس طرح وہ شخص ایک کے بعد دوسری حور کے ساتھ پیار اور خوشی سے وقت گزارتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر جنت کی حور اپنے ہاتھ کا چھوٹا سا حصہ بھی زمین اور آسمان کے درمیان دکھا دے تو دنیا کے تمام لوگ اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر ہی فریفتہ ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنا دوپٹہ دکھا دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے، اور اگر وہ اپنا تھوک سمندر کے کڑوے یا نمکین پانی میں ڈال دے تو سارا کا سارا سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور لذیذ ہو جائے گا۔ اب یہاں ایک بہت اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مردوں کو حوریں ملیں گی تو پھر جنت میں جانے والی مومن اور نیک عورتوں کا کیا ہوگا اور انہیں کیا ملے گا؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق جو عورتیں دنیا میں ایمان اور نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزار کر جنت میں جائیں گی وہ اپنے نیک شوہروں کے ساتھ رہیں گی اور انہیں جنت کی تمام حوروں کا سردار اور ملکہ بنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان دنیاوی عورتوں کو حوروں سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت، چمکدار اور حسین بنا دے گا،
اور شوہر و بیوی کے درمیان ایسا پیار اور محبت پیدا فرما دے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیے کہ دنیا کی نیک عورت زیادہ افضل ہے یا جنت کی حور، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا والی عورت کو جنت کی حور پر وہی برتری اور فضیلت حاصل ہے جو باہر پہنے جانے والے خوبصورت اور قیمتی کپڑے کو اندر والے کپڑے پر ہوتی ہے۔ اگر کوئی عورت دنیا میں غیر شادی شدہ یا کنواری حالت میں وفات پا جائے تو اسے جنت میں یہ مکمل اختیار اور آزادی دی جائے گی کہ وہ جس جنتی مرد سے چاہے گی اس کا نکاح اسی کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت کے دنیا میں ایک سے زیادہ شوہر رہے ہوں، یعنی ایک کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ہوا ہو، تو وہ اپنی مرضی سے جس شوہر کے ساتھ رہنا چاہے گی اسی کے ساتھ رہے گی۔ ایک بار ایک یہودی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا کہ کیا جنت میں لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہر انسان کو کھانے پینے اور جفت جوئی یعنی جسمانی تعلق کے لیے 100 مردوں کے برابر طاقت عطا کی جائے گی۔ اس پر یہودی نے کہا کہ جب انسان کھائے گا اور پیے گا تو پھر تو اسے رفع حاجت یعنی واش روم جانے کی ضرورت پڑے گی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں گندگی یا واش روم کا کوئی نظام نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ انسان کھائے پیے گا وہ ایک خاص اور پاکیزہ پسینے کے راستے سے جسم سے باہر نکل جائے گا، اور اس پسینے سے مشک جیسی بہترین اور زبردست خوشبو آئے گی، جس کے بعد پیٹ بالکل ہلکا اور لطیف ہو جائے گا۔ جنت میں ہر انسان کی خواہش فوری طور پر پوری ہوگی، اور وہاں کا جسمانی تعلق دنیاوی تکلیفوں، ناپاکی رطوبت یا خون کے اخراج سے مکمل طور پر پاک ہوگا، اور انسان جب بھی اپنی بیوی یا حور کے پاس جائے گا تو اسے ہر بار ایک نئی پاکیزہ اور بے مثال لذت کا احساس ہوگا۔ امام احمد نے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک مرد اور نیک عورتیں جنت میں ویسے ہی خوشی اور لذت پائیں گی جیسے دنیا میں پاتے ہیں، لیکن وہ لذت ہر قسم کی تھکاوٹ اور گندگی سے پاک ہوگی۔ اگر کسی جنتی کے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ اس کی اولاد ہو تو اللہ پاک اس کی یہ خواہش بھی پلک جھپکتے ہی پوری فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جب جنت میں اولاد چاہے گا تو حمل کا ٹھہرنا، بچے کی پیدائش اور اس کا بڑھ کر 33 سال کا مکمل اور خوبصورت جوان بننا، یہ سارے مراحل ایک ہی لمحے میں اس کی مرضی کے مطابق طے پا جائیں گے۔ چونکہ جنت میں ناپاکی، بیماری، بچپن یا بڑھاپا نہیں ہوگا، اس لیے وہ بچہ پیدا ہوتے ہی اسی وقت ایک مکمل اور توانا جوان بن جائے گا، اور جو لڑکا یا لڑکی انسان چاہے گا وہی حاصل ہوگا۔ غرض یہ کہ جنت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، نعمتوں اور بے شمار خوشیوں کا وہ مقام ہے جس کی مثال دنیا کا کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دنیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، نیک کام کریں اور گناہوں سے بچیں، تاکہ ہمیں بھی وہ عظیم اور ہمیشہ رہنے والی جنت نصیب ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور وہاں کی نعمتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔